صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا. تو حکومتیں یہ ذمہ داری نبھاتی رہتی ہیں اور لوگوں کو ریلیف مہیا کرتی ہیں، وہ جیسے بھی ہو. اور پرویز الہی صاحب ہمارے سیاسی مخالف ہیں، مگر سیاسی مخالف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اچھے کام کی تعریف نہ کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب نے 1122 ریسکیو سروسز کا آغاز کیا پنجاب کے اندر. جب ہماری حکومت آئی تو وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور 1122 ریسکیو سروسز کو نہ صرف پنجاب کے اندر مزید بڑھایا جائے گا، اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو وسیع کیا جائے گا، بلکہ دیگر صوبوں میں بھی 1122 کی ٹریننگز کروائی جائیں گی. تو مجھے یاد ہے کہ 1122 کی ٹریننگز کروائی گئی خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، اور یہ انیشیٹو پورے ملک میں پھر پھیلا. ایمرجنسی ریسکیو سروسز کا یہ نیٹ ورک جو پرویز الہی صاحب نے شروع کیا اور شہباز شریف صاحب اس کو آگے لے کے چلے اور اس کا پھیلاؤ پورے ملک میں کیا. جو گزشتہ روز سوات میں دریائے سوات کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ اس پہ پوری قوم دکھی ہے، پوری قوم رنجیدہ ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی دکھ کا اظہار کیا، مگر جو صوبائی حکومت نے ابھی ڈی سی معطل کیا ہے سوات کا، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے خیمے دینا، میں خیمے نہیں دے سکتا. تو یہ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیسڈ ایٹ اڈیالہ، جو اڈیالہ میں کیمپ آفس قائم کیا ہوا ہے، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس بات کا دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ جس طرح کووڈ میں ورک فرام ہوم چل رہا تھا، یہ جو ورک فرام اڈیالہ چل رہا ہے اور روز لیڈر کو صفائی دینا، لیڈر سے احکامات لینا، تو یہ تو عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا. عوام نے مینڈیٹ آپ کو عوامی خدمت کا دیا تھا. اور 2025 میں جب جدید ترین دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایکوپمنٹ ہے، اور یہ سوات کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ سیاح آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، مگر 12 سال میں تحریک انصاف کی حکومت نے انفراسٹرکچر اتنا برا کر دیا ہے، وہ اتنی زبوں حالی کا شکار ہے کہ زمینی علاقے سے چند 100 فٹ کے فاصلے پہ دریا کے اوپر ایک جزیرہ نما جو پتھر ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، اور وہ رسیاں باندھ کے اور مختلف پرزے جوڑ کے ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کے تحت ایک کشتی بنا کے بہت سارے گھنٹے گزرنے کے بعد ریسکیو کرنے کی اٹیمپٹ کی گئی. وہ جو خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر جو عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے تھے بطور بانی چیئرمین پی ٹی آئی، جو کہ ان کا حق نہیں تھا، اور وزیر اعلیٰ بھی اس ہیلی کاپٹر پہ پورے صوبے میں پھرتے ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ جب بیچارے ٹورسٹ خواتین بچوں سمیت چیخو پکار کرتے رہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے دہائیاں دیتے رہے، مگر اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود ان کی مدد کو کوئی نہ آ سکا. آپ ڈی سی کو معطل کریں یا آپ اے سی کو معطل کریں یا آپ پورے نظام کو معطل کریں، جب آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آتے ہیں اور بندوقیں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ تو بڑی گلیلیں چلاتے ہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. 4 رینجرز کے افراد کو شہید کر دینا، پولیس والوں کے سر پھاڑ دینا، بیریئر توڑ دینا، حملہ آور ہو جانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ تو تب تھا کہ تحریک انصاف کی 12 سال کی حکومت میں ایسا ریسکیو کا نظام ہوتا، اور اس ٹورسٹ سپاٹ پہ جو گنجان آباد سپاٹ ہے
جہاں پر سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہر گرمیوں کے سیزن میں پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ ہوں گے. تو جو حکومتیں ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب میں ایمرجنسی سروسز کی ایمبولینسز، ریسکیو ایکوپمنٹ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مری میں پلیس کراتے تھے اور ٹریفک کا ایک نظام وضع کرتے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ اب بھی کر رہی ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں ریسکیو کے. تو یہ کیسا نظام ہے 12 سال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ٹورسٹ کی موت نہیں ہوئی، یہ تحریک انصاف کے نظام کی موت ہوئی ہے کہ وہ بیچارے اپنی زندگی کے لیے دہائیاں دیتے رہے، مگر 8 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ان کی ریسکیو کو نہ آیا، اور پورے ملک کی ٹی وی سکرینز دکھاتی رہیں کہ وہ کس طرح بلک کے اپنی زندگی بچانے کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے. تو 12 سال میں آپ ریسکیو سروسز نہیں بنا سکے، آپ اکوپمنٹ نہیں لے سکے. چلیں آپ نہیں لے سکے، آپ کی نااہلی ہے، آپ نااہل ترین حکومت ہے خیبر پختونخوا کی. آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ اپنا منہ بند رکھتے. اتنا تو بے حسی کا عالم ہے کہ 9 سے 12 لاشیں دریا سے نکالی جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ خیمے دینا، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، میں خیمے دوں، یہ میرا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ ہمیں آج کلیئرلی بتا دیں. لوگوں کی زندگیاں بچانا آپ کا کام نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کا کام نہیں ہے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے، اچھی یونیورسٹیاں کالج بنانا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنا، رینجرز والوں کو مارنا، پولیس والوں کو مارنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، اس کے بعد گالم گلوچ کرنا، لوگوں کی عزتیں تار تار کرنا، اچھالنا. یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ ورک فرام اڈیالہ کرتے ہیں، وہاں سے جو احکامات آتے ہیں آپ بجا لاتے ہیں. مگر خیمے دینا آپ کا کام نہیں ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کیا پیغام ہے؟ آپ اپنا منہ بند ہی رکھتے، آپ خاموش رہتے، آپ کہتے کہ جی میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. مگر آپ نے اتنی بے حسی سے کام لیا کہ جی خیمے دینا میرا کام نہیں ہے، میں کیوں ریسکیو کروں لوگوں کو، میرا کام نہیں. تو پھر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے جو صوبوں میں بنی ہیں، ایسی آفات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ بند کر دیں. آپ بند کر دیں، کہہ دیں کہ جی یہ جو بجٹ ملتا ہے، اور یہ دیکھیے خیبر پختونخوا کی عوام کی جیب سے یہ ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے، جس سے پی ڈی ایم اے میں کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے ہر سال. تو آپ کہہ دیں کہ ہم یہ آئندہ خیبر پختونخوا کی عوام سے یہ ٹیکس نہیں لیں گے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اور ایمرجنسی ریلیف سروسز کی مد میں ہم لیتے ہیں. ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر خیمے دینا آپ کا کام نہیں ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنا آپ کا کام نہیں، تو یہ ٹیکس مت لیں، یہ ٹیکس ختم کر دیں یک طرفہ طور پہ. اور دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ اور پاک فوج ہمیشہ ایسے ریسکیو آپریشنز میں شریک رہتی ہے، اور پاک فوج ہر آفت کے اندر، آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ این ڈی ایم اے کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جہاں یہ ذمہ داری صوبوں کی ہے وہاں پہ باوجود اس بات کے کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، بٹ پرائم منسٹر صاحب نے پھر بھی این ڈی ایم اے کو مکمل ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں این ڈی ایم اے بھرپور معاونت کرے گی، اور این ڈی ایم اے ہمیشہ الرٹ رہتی ہے. بٹ یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اڈیالہ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں اور اپنے صوبے میں کم ٹائم گزارتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو پھر پی ڈی ایم اے کا بجٹ کیوں منظور کروایا، کروڑوں روپے کیوں لیے خیبر پختونخوا کی عوام سے؟ اور ڈی سی کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈی سی کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ کی جو کرپشن کے قصے ہیں، ابھی جو کوہستان والا سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کا نیب نے نوٹس لیا ہوا ہے، یا آپ نے ابھی جو 50 کروڑ روپیہ غریب عوام کا اپنے سوابدیدی فنڈ میں ڈالا ہے، وہ ہمیں پتہ کس لیے استعمال ہوگا. علی امین گنڈا پور اور خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، اور یہ صرف اس کا قصور نہیں ہے، یہ 12 سال کی حکومت، ایک دہائی سے اوپر کی حکومت جو دعوے بڑے بڑے کرتی تھی، بٹ آپ آج کمپیئر کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں آلریڈی کر لیا ہوا اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پورے پنجاب کے ضلعوں کے اندر. آپ اس حادثے کے بعد کہہ رہے ہیں، اور ان کو آئے ابھی 1.25 سال ہوا ہے، اور شہباز شریف کے پیچھے جو 12 سال تھے اس میں پنجاب ایک مثالی صوبہ بنا. تو آپ مجھے یہ بتائیے
اس میں تو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلتی تھی اور مریم صاحبہ نے بھی کر دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اب ہم اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے اور دریائی علاقے میں جو ہوٹل بنے ہیں، جو عمارات تعمیر ہوئی ہیں، ہوٹل بنے ہیں، ریسٹورانٹس بنے ہیں، ہم اب ختم کریں گے. کیا یہ جانے چلی جائیں تو اس کے بعد کے فیصلے ہوتے ہیں، یا جو ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو لیڈرشپ دور اندیش ہوتی ہے وہ یہ فیصلے کسی حادثے سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے کرتی ہے؟